اس سال تو آپ کو عمرے کی اجازت نہیں ملے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا کہ بھائی احرام کھول دو، اپنے جانور ذبح کر دو۔ صحابہ بیٹھے ہیں، کوئی رد عمل نہیں ہے۔ دوسری دفعہ، تیسری مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی میں اپنے خیمے میں جاتے ہیں۔ احییکم احییکم میرے انتہائی واجب الاحترام، قابل صد تکریم و اعزاز مجمع میں موجود صاحب علم و دانش، میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کئی وقت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کچھ جھلکیاں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جس کا مقصد یہ ہے کہ حضور کی سیرت سے، صحابہ کے واقعات سے ہم کچھ سبق حاصل کریں کہ بھائی آج کے ہم مسلمان کیسے ہیں اور اس دور کے، حضور کے دور کے مسلمان کیسے تھے۔ یعنی کوئی کہانیاں، واقعات یا ٹائم پاس نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو جھنجھوڑنا ہے، اپنے آپ کا جائزہ لینا ہے کہ بھائی ایمان تو یہ تھا، حضور کو کہا گیا نا کہ بلکہ پھر بتایا گیا آمنو کما آمن الناس، ایمان وہی قابل قبول ہے کہ جیسے ایمان صحابہ لے کر آئے تھے۔ یہ ہمیں پہلے سے اللہ نے کنفرم بتایا، بھائی ایمان وہی ہے جو کون لائے تھے، صحابہ لائے تھے، تو باقی یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کوشش یہ ہے کہ حضرات صحابہ کے واقعات اور ان کی کارگزاری آپ کے سامنے رکھی جائے کہ جب دین پر مشکل وقت تھا صحابہ نے اس وقت میں کیا کیا، تاکہ ہم بھی اگر ویسے حالات ہوں تو وہی عمل کریں جو صحابہ نے کیا۔ تو ہماری بات پچھلے جمعے کو غزوہ خندق تک مکمل ہو چکی تھی، اور آج انشاءاللہ صلح حدیبیہ کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ایک مرتبہ 6 ہجری کے اندر جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھتے ہیں، اور خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ مجھے بھی، میرے صحابہ کو بھی جو ہے نا وہ عمرہ کروا رہے ہیں، یعنی میں بھی عمرہ کر رہا ہوں، صحابہ بھی عمرہ کر رہے ہیں، اور پھر ہم جو ہے نا وہ اپنی قربانیاں ذبح کر رہے ہیں اور پھر حلق کروا رہے ہیں۔ تو یہ واقعہ جب حضور نے یہ خواب دیکھا نا تو حضور نے صحابہ کے سامنے ذکر کیا۔ کیوں؟ حضور کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے امر ہوتا ہے، وہ عام خوابوں کی طرح نہیں ہوتا۔ اللہ کی شان، حضرات صحابہ کو جب پتہ چلتا ہے اور ان کے علم میں آتا ہے تو تڑپ جاتے ہیں، مچل جاتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ کچھ 6 سال ہو گئے تھے بیت اللہ کو دیکھے ہوئے، اس کی زیارت کیے ہوئے، تو جیسی صحابہ کو یہ پتہ چلتا ہے نا کہ اب ہم نے کہاں جانا ہے، ہم نے مدینے جانا ہے، ہم نے مکے جانا ہے اور بیت اللہ کا طواف کرنا ہے اور لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگانی ہے، تو صحابہ مچل اٹھے، اللہ کے نبی ہم حاضر، اللہ کے نبی ہم حاضر۔ تقریباً 1500 کی جمعیت تیار ہو گئی، ایک بڑی جماعت کہ حضور ہم بھی آپ کی معیت میں عمرہ کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر نکلتے ہیں۔ اب یہاں سے مسلمان نکلے عمرے کے لیے حالت احرام میں، حضور نے ذوالحلیفہ سے احرام باندھا ہے، اور مشرکین کو خبر ہوئی، انہوں نے کہا یہ ہمارے دشمن، یہ ہماری زندگی میں مکے آ جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے بھی اپنے ہتھیار سجا لیے اور جماعتوں کو بھیجنا شروع کر دیا، لیکن حضور نے حکمت عملی اختیار کی، دوسری سائڈ جدہ والی سائڈ سے، اور حدیبیہ کے مقام پر حضور آ گئے۔ اب اللہ کا امر ایسا ہوا کہ حضور کی جو اونٹنی تھی وہ حدیبیہ کے مقام پہ جا کے بیٹھ گئی۔ اب ہوتا کیا ہے
صحابہ اسے اٹھا رہے ہیں. وہ صحابہ سوچ رہے ہیں کہ سفر لمبا کیا ہے اس لیے تھک گئی ہوگی. تو حضور نے فرمایا نہیں 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 نہیں, یہ خود نہیں بیٹھی, اسے اس ذات نے بٹھایا ہے جسے اصحاب فیل, جو تھے نا فیل والا ایک واقعہ ہوا تھا, کہا جسے وہ اصحاب فیل کے ہاتھیوں کو جس نے بٹھایا تھا, آج اس اونٹنی کو بٹھانے والا بھی وہی ہے. یعنی اللہ کے امر سے بیٹھی ہے, یہ خود نہیں بیٹھی, اسے چھوڑ دو. اب ہوتا کیا ہے, صحابہ وہیں پر پڑاؤ ڈال دیتے ہیں. مشرکین میں سے ایک شخص ہے جس کا نام ہے عروہ بن مسعود, وہ آتا ہے اور حضور کے ساتھ صحابہ کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے محمد یہ جو اجنبی ہے نا, اجنبی, یہ تجھے چھوڑ جائیں گے, یہ تیرے ساتھ پکے نہیں رہیں گے, یہ تیرے ساتھ رہیں گے نہیں, تھوڑی سی مار کھائیں گے بھاگ جائیں گے. تو حضرت ابو بکر پیچھے بیٹھے تھے, کہا بدبخت, کیا ہم حضور کو چھوڑیں گے, کیا ہم حضور کا ساتھ چھوڑیں گے, کیسی بات کر رہا ہے. اتنے میں پھر وہ باتیں کر رہا ہے. وہ بار بار حضور کی داڑھی کو ہاتھ لگا رہا ہے, حضور کی داڑھی کو ہاتھ لگا رہا ہے, حضور کی داڑھی کو ہاتھ لگا رہا ہے. تو ایک صحابی ہیں جو اسی کے بھتیجے تھے جو مسلمان ہو گئے تھے, انہوں نے کہا بدبخت یہ ہاتھ اٹھا, کسی کے لیے زیبا نہیں ہے, کسی منافق, کسی کافر کے لیے, کسی مشرک کے لیے کہ وہ حضور کی داڑھی کو ہاتھ لگائے. اور یہ واقعہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر کے ساتھ بھی ہوا تھا. ہوتا کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے کہتے ہیں ابو بکر ابا جان, ایک موقع ایسا آیا تھا نا کہ آپ میری تلوار کی زد میں تھے. یعنی بیٹا مشرک تھا, اس وقت ایمان نہیں قبول کیا تھا, اور حضرت ابو بکر تو ایمان والے تھے, حضور کے ساتھ تھے. ابو جان, ابا جان, ایک دفعہ آپ میری تلوار کی زد میں آئے تھے اور کیا ہوا, میں نے تلوار نہیں چلائی, یہ سوچا کہ میرا باپ ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بچہ اگر تو میری تلوار کے نیچے آیا ہوتا تو تو نے نہیں بچنا تھا. کیوں؟ محمد کے توسط سے محبت تیری میری ہے, محبت اصل ہے ان کی, نہ میری ہے نہ تیری. یہ تیرا میرے سے جو محبت کا تعلق کبھی بنا ہے یہ صرف محمد کے واسطے سے ہے. اگر محمد نہیں تو پھر تو بھی نہیں, پھر میں حضور کو لوں گا, تجھے نہیں چنوں گا. کہا اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو تو نے بچنا نہیں تھا. اب اللہ کی شان, یہ جو عروہ بن مسعود تھا نا, یہ صحابہ کو دیکھ رہا ہے کہ صحابہ حضور کے بچے ہوئے پانی کو بھی نیچے نہیں گرنے دے رہے, حضور کے لعاب کو بھی نیچے نہیں گرنے دے رہے, اور حضور کے ہر عمل کو کاپی کر رہے ہیں, ویسا عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. واپس جاتا ہے اور مشرکین سے کہتا ہے میں کسرا کے دربار میں بھی گیا اور میں نے نجاشی کو بھی دیکھا ہے, لیکن جو بادشاہت اور جو عاشق میں نے محمد کے دیکھے ہیں وہ میں نے کیسر و کسرا کے دربار میں نہیں, وہ عاشق میں نے وہاں بھی نہیں دیکھے جو میں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں دیکھے ہیں. اب امر اللہ کا ایسا آتا ہے, یہ واپس چلا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی اب ہمارا بھی کوئی نمائندہ جانا چاہیے, سفیر جانا چاہیے. حضرت عمر فاروق سے کہا عمر تم جاؤ. حضرت عمر نے کہا اللہ کے نبی وہ میرے دشمن ہیں, میں جاؤں گا کام بگڑے گا, بنے گا نہیں. کیوں؟ حضرت عمر کی طبیعت میں جلال تھا. کہا عثمان کو بھیجیں, ان کے بڑے احسانات ہیں ان پر, تو کوئی بات سیٹل ڈاؤن ہونے کی کوئی صورت بن سکتی ہے, لیکن میں گیا تو بات بننے والی نہیں ہے. تو حضور نے کہا ٹھیک ہے عمر تیری رائے بڑی اچھی ہے. حضرت عثمان کو بھیجا. حضرت عثمان احرام کی حالت میں مشرکین سے ملتے ہیں, اور چونکہ مشرکین پر بڑے احسان تھے, حضرت عثمان کے مالدار تھے, بڑا پیسہ لگایا تھا ان پر, اور بڑے خوش اخلاق تھے. اللہ کا امر, وہ کہتے ہیں عثمان مذاکرات بعد میں شروع کرتے ہیں, تو ایک کام کر, پہلے حرم کا طواف کر رہا, بیت اللہ کا طواف کر رہا. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا عجیب جملہ کہا بھائی عاشق کی عبادت کیسے ہو معشوق کے بغیر؟ کیا میرا حج حضور کے بغیر ہو سکتا ہے؟ اور ادھر یہ بات ہو رہی ہے, اور اللہ کی شان ہی تھی
کہ ہوتا کیا ہے، ادھر صحابہ مچل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں واہ 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 واہ، عثمان کے تو مزے ہو گئے، ہم حدیبیہ میں بیٹھے ہیں اور عثمان وہاں پہ عمرے کرے گا، عثمان وہاں پہ طواف کرے گا اور بیت اللہ کی زیارت کرے گا، ہم کیا کریں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیارو، عثمان کبھی بھی میرے بغیر عمرہ نہیں کر سکتا۔ دیکھا نہیں، لیکن پتا تھا کہ میرے بغیر عثمان عمرہ کر لے۔ اور پھر ہوا بھی ویسے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جب مشرکین نے کہا نا عثمان جا پہلے طواف کرا پھر آگے مذاکرات کرتے ہیں، کیوں؟ تیرے ہم پہ بڑے احسانات تھے۔ حضرت عثمان نے کہا بھائی میری عبادت کیسے ہو سکتی ہے حضور کے بغیر؟ میں کیسے عمرہ کر سکتا ہوں؟ میرے محبوب وہاں حدیبیہ میں بیٹھے ہوں اور میں یہاں پر عمرے کروں؟ اب یہ بات جب انہوں نے سنی نا، انہوں نے حضرت عثمان کو روک لیا، بھائی ہم تیرے ساتھ اتنی خیریں کریں، تجھے اتنے مواقع دیں، اتنی سہولتیں دیں کہ عمرہ کر، اور تو پھر محمد کا نام لیتا ہے؟ تو تھوڑی دیر روک لیا۔ اب یہاں پر حضرت عثمان کو روکا گیا، وہاں حدیبیہ میں ایک واقعہ، ایک افواہ پھیل گئی، کیا جی کہ عثمان کو مشرکین نے قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ اب ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوتی ہے، حضور صحابہ کو جمع کرتے ہیں اور بیعت لیتے ہیں، کس پر؟ عثمان کے انتقام پر۔ صحابہ آ رہے ہیں، ایک صحابی سب سے پہلے آئے، حضرت سنان، ابو سنان، اور آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی ہاتھ بڑھائیے، مجھ سے بیعت لیجئے۔ حضور نے فرمایا کس چیز پر بیعت کرنا چاہتا ہے؟ کہ حضور اس پر جو میرے دل میں ہے، اس پر جو میرے دل میں ہے۔ حضور نے فرمایا تیرے دل میں کیا ہے بھائی؟ تیرے دل میں کیا ہے؟ کہا حضور میرے دل میں یہ ہے، میں تب تک لڑوں گا جب تک دین غالب نہ ہو جائے، تب تک لڑوں گا جب تک دین غالب نہ ہو جائے، یا لڑتے لڑتے مر جاؤں گا۔ جیسے غزوہ خندق میں کہا تھا نا صحابہ نے، نحن الذی بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، کہ ہم نے محمد کے ہاتھ میں جہاد پر بیعت کر لی ہے، اور جب تک جان میں جان ہے اور سانس میں سانس ہے ہم محمد کا دفاع کرتے رہیں گے، محمد کا دفاع کرتے۔ تو صحابی رسول نے کہا اللہ کے نبی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم آپ کے لیے دین کو غالب کرنے کے لیے لڑیں گے، نہیں تو پھر لڑتے لڑتے مر جائیں گے، پھر اس زندگی کا فائدہ کوئی نہیں۔ اب اسی جملے پر سب صحابہ نے بیعت کی، 1500 صحابہ نے بیعت کی۔ آخر میں حضور نے اپنے ایک ہاتھ کی طرف اشارہ کیا، کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور یہ میرا ہاتھ ہے، میں یہ اس ہاتھ سے عثمان کی طرف سے بھی بیعت کرتا ہوں۔ اب یہ بیعت اللہ کو اتنی اچھی لگی کہ اللہ نے کہہ دیا ید اللہ علی الجماع، اب پھر اس تمام ہاتھوں کے اوپر میرا بھی ہاتھ ہے، اب میرا بھی ہاتھ ہے۔ اب جو مشرکین کو پتا چلا کہ مسلمان لڑنے کے لیے آ چکے ہیں، وہ تو اب چھوڑیں گے نہیں، جلدی سے انہوں نے اپنا ایک سفیر بھیجا، حضرت مسلمان نہیں ہوئے، ان کا نام تھا سہیل، وہ آئے اور جلدی جلدی میں حضور نے دیکھا کہ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا، کیوں؟ سہیل آ گیا۔ سہیل کا مطلب کیا؟ آسانی کرنے والا آ گیا۔ یہ آیا، حضور سے کہا جی ہم آپ کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے بھائی جو بات ہے رکھو۔ اس نے کہا بھائی اس سال تو آپ کو عمرے کی اجازت نہیں ملے گی، اس سال کوئی اجازت نہیں ہے۔ حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے آگے بات کرو۔ اب صحابہ کہہ رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے، ہم تو عمرے کے لیے آئے ہیں اور یہ کہہ رہے اجازت نہیں ہے۔ صحابہ کو اندر سے جو ہے وہ کڑن ہو رہی ہے، لیکن حضور کے سامنے کون بولے؟ دوسری شرط، بھائی ہم میں سے اگر کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے تو تمہیں واپس کرنا پڑے گا، اور تم میں سے اگر کوئی شخص مرتد ہوتا ہے تو پھر ہم واپس کرنے کے پابند نہیں ہوں گے۔ حضور نے کہا چل یہ بھی مانتا ہوں۔ کہا تیسری شرط 10 سال تک یہ ہمارا معاہدہ رہے گا، نہ تم ہمارے سے لڑو گے نہ ہم تمہارے سے لڑیں گے۔ کہا جی یہ بھی مانتے ہیں۔ اب یہ باتیں ہو ہی رہی تھی، اتنے میں ایک صحابی ہیں جن کا نام تھا حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ، وہ آگے اور بیڑیوں کے اندر ہیں، جکڑے ہوئے ہیں،
اور یہ ابو جندل جو تھے یہ اسی سہیل کے بیٹے تھے، یہ جو مذاکرات کے لیے آیا تھا نا مشرکین کی طرف سے، اسی کے بیٹے تھے۔ تو اس نے کہا مسلمانوں، وہ مجھ پہ بڑا ظلم کیا ان بدبختوں نے، وہ بڑا مارا، کیوں؟ میں کلمہ پڑھتا تھا، میں حضور کا نام لیتا تھا، مجھے انہوں نے قید میں بند کر رکھا تھا، میں بڑی مشکل سے آیا ہوں۔ تو سہیل کہنے لگا بھائی ہمارا تو مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ ہو گیا، جو بھی شخص ہماری طرف سے مسلمانوں کی طرف جائے گا وہ واپس کرنا ہوگا۔ صحابہ مچل اٹھے، یہ ہمارے پاس آ گیا، اب ہم اسے واپس کریں، مسلمان کو واپس کریں؟ تو کوئی صحابی تیار نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو جندل صبر کر، صبر کر، اللہ کی مدد آئے گی، واپس جانا ہوگا، واپس جانا ہوگا۔ پہلے تو حضور نے کہنے کی کوشش کی کہ بھائی ابھی تک تو تحریر شکل نہیں آئی معاہدے کی، تو ابھی تک تو ہم معاہدے کے پابند نہیں ہیں، لیکن اس نے کہا نہیں، اگر ابو جندل نہیں تو پھر معاہدہ نہیں۔ حضور نے ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ کو واپس کیا ہے اور یہ معاہدہ کر لیا۔ اب اللہ کا امر کیا ہوتا ہے؟ حضور صحابہ سے کہتے ہیں بھائی کیا کرو، تم یہاں پر اپنی قربانیاں ذبح کرو اور حلق کرو اور احرام کھول دو۔ یہ تاریخ میں پہلا موقع تھا کہ صحابہ جو ہیں ٹس سے مس نہیں ہوئے، ویسے کے ویسے بیٹھے ہیں۔ نہیں تو حضور کی آنکھوں کے اشارے کو بھی صحابہ سمجھتے تھے اور حضور لبوں سے بات نکالتے نہیں تھے اور صحابہ اس کو پورا کر دیتے تھے۔ یہ پہلا موقع تھا، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ مورخین نے لکھا ہے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا کہ بھائی احرام کھول دو، اپنے جانور ذبح کر دو۔ صحابہ بیٹھے ہیں، کوئی رد عمل نہیں ہے۔ دوسری دفعہ، تیسری مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی میں اپنے خیمے میں جاتے ہیں اور حضرت ام سلمہ سے کہتے ہیں اپنی زوجہ سے یہ کیسے ہیں؟ میں نے 3 مرتبہ کہا اور کوئی بھی نہیں اٹھا، کوئی بھی نہیں اٹھا۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی، کیا خوبصورت مشورہ دیا، کیا خوبصورت بات کی۔ یعنی ان مواقعوں میں بہت سارے آگ بھڑکانے والے ہوتے ہیں اور لوگوں کو جذبات میں لانے والے ہوتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں مشورہ کسی اچھے عقل مند سے لینا چاہیے، ہر ایک سے مشورہ نہیں لینا چاہیے۔ ذہین ہو، قابل ہو اور آپ کا خیر خواہ ہو، اس سے مشورہ لو۔ حضرت ام سلمہ نے کہا اللہ کے نبی بات یہ ہے ان کو ابھی بھی امید ہے کہ قرآن آئے گا اور ہمیں عمرے کی اجازت ملے گی، یہ اس امید پہ بیٹھے ہیں، باقی بات کوئی نہیں ہے۔ یہ وہی صحابہ ہیں جو آپ پر کٹ مرنے والے ہیں، یہ آپ پر جانیں فدا کرنے والے ہیں، یہ وہی ہیں۔ لیکن چونکہ ان کے دل میں ابھی بھی ایک امید ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ کا قرآن نازل ہو جائے اور ابھی ہمیں عمرے کی اجازت مل جائے، تو آپ اگر اللہ کا اب امر نہیں آنا تو اب ایک کام کریں، اب سب سے پہلے اپنا حلق کریں، اپنی قربانی کریں۔ تو یہ آٹومیٹکلی سب ایسا ہی کریں گے۔ اور پھر ہوا بھی یہ، جیسے ہی حضور نے اس طرح پھیرنا شروع کیا، بلکہ روایت میں آتا ہے کہ اپنی قربانی کا نہار کیا، اپنی اونٹ کو ذبح کیا، تو صحابہ بھی اٹھ کے اپنی قربانیاں کرنا شروع کیا۔ کیوں؟ اب امید ختم کہ حضور جب احرام کھول چکے ہیں اب ہمیں بھی عمرے کا موقع اللہ نہیں دیں گے۔ تو حضور نے، صحابہ نے وہ عمل کیا اور پھر صحابہ ایک جذبے میں ہیں، ایک تکلیف میں ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں ہم حق پہ ہیں۔ کہا پھر اللہ کے نبی دوسری بات، بلکہ مجھے ایک بات پیچھے یاد آئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی جب حضور یہ معاہدہ لکھا رہے تھے نا سہیل کو اور حضرت جندل کو، حضرت ابو جندل کو حضور نے واپس کیا، تو یہ معاہدہ لکھنے والے حضرت علی تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو حضور نے کہا کہ علی لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو سہیل نے کہا بھائی ہم تو رحمان رحیم کو نہیں جانتے، بسمک اللہم لکھو، ہم تو اللہ کو جانتے ہیں، رحمان رحیم کو نہیں جانتے۔ حضور نے کہا چلو اس کو ختم کرو۔ پھر آگے لکھا من جانب رسول اللہ محمد الرسول اللہ، یہ خط محمد الرسول اللہ کی طرف سے ہے۔ تو سہیل نے کہا اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لیں تو ہمارا اور آپ کا جھگڑا ہی ختم ہو جائے، بھائی ہم تو آپ کو مانتے ہی نہیں رسول اللہ، یہاں پہ محمد بن عبداللہ لکھیں۔ تو حضرت علی کو حضور نے فرمایا علی یہ بھی کاٹو،
تو حضرت علی نے کہا حضور یہ کام میں نہیں کر سکتا، میں یہ نہیں کر سکتا۔ اب ظاہراً یہ بہت بڑی نافرمانی تھی، کیوں؟ حکم رسول آ چکا ہے، لیکن کیا کیا؟ کہا نہیں میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اور یہ واقعہ ایک دفعہ پہلے بھی بعد میں بھی ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی حضور کے سامنے ہیں اور حضور اپنے آخری حالت میں ہیں، یعنی اب انتقال کے قریب ہیں۔ کہا میں تمہیں ایسی چیز لکھ کر دیتا ہوں کہ آج کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اب ہوتا کیا ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن و حدیث بہت ہیں۔ کیوں کہا؟ لوگ اس کو منفی لیتے ہیں، حضور کی نافرمانی کی۔ بھائی عمر نے اس لیے کہا کیونکہ عمر کو یقین ہی نہیں تھا کہ حضور جانے والے ہیں۔ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، تصور بھی نہیں کر سکتے کہ حضور ہمیں چھوڑ کے جائیں گے، حضور ہم سے الوداع کہہ رہے ہیں۔ جیسے ہوتا ہے نا، ہمارا کوئی قریبی ہو اور وہ کہے بھائی میں بس جانے والا ہوں، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بھائی چپ ہو جاؤ، آگے بات نہ کرنا۔ کیوں؟ ظاہراً تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ بے ادبی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کا یہ جملہ ہم برداشت نہیں کر سکتے، آپ کی جدائی ہم سے برداشت نہیں ہو سکتی۔ اور اس پر دلیل یہ ہے کہ جب حضرت عمر کو پتا چلا نا کہ حضور انتقال کر گئے، تو حضرت عمر نے تلوار نکال لی اور کہا جو مجھے یہ کہے گا کہ محمد کا انتقال ہو گیا، میں اسی تلوار سے اس کی گردن اتاروں گا، اسی تلوار سے اس کی گردن اتاروں گا۔ اب ادھر حضرت علی کے ساتھ بھی یہ واقعہ ہوا۔ حضرت علی سے کہا گیا علی میرا نام کاٹو، یہ تحریر ختم کرو۔ حضرت علی نے کہا میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اب بے ادبی کہنے والے یہاں بھی تو کہیں گے نا یہ بے ادبی ہے، لیکن یہ بے ادبی نہیں تھی، یہ محبت کی وجہ سے تھا کہ میں حضور کے نام کو کاٹوں، میں حضور کے نام کو ختم کروں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو ہوتا کیا؟ حضور کہتے ہیں مجھے دو۔ حضور نے اس چیز کو کاٹا ہے اور اس تحریر کو پھر برقرار کیا ہے، لکھا ہے، مکمل کیا ہے۔ مسلمان واپس جانے ہوئے ہیں تو حضرت عمر نے ایک بات کہی، کہا اللہ کے نبی کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ حضور نے کہا ہاں ہم حق پر ہیں۔ کہا اللہ کے نبی کیا یہ بتائیں آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں؟ کہا ہاں میں اللہ کا نبی ہوں۔ کہا پھر ہمیں کیوں اجازت نہیں مل رہی؟ کیوں ہمیں خالی ہاتھ بھیجا جا رہا ہے؟ تو حضور نے فرمایا عمر عمرہ ہم کریں گے، لیکن اس سال کا تو میں نے نہیں کہا تھا نا، اس سال کا تو نہیں کہا تھا، اللہ ہمیں فتح دیں گے۔ تو حضرت عمر چلے گئے، حضرت ابو بکر سے کہا یہی ساری کارگزاری۔ حضرت ابو بکر نے بھی یہ بات کہی اور پھر اللہ کی شان قرآن اترا اور قرآن میں اللہ نے کہا ان قریب میں مسلمانوں کو فتح دوں گا۔ اور میرے پیاروں یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا اسلام کا۔ آج کے بعد صلح حدیبیہ کے بعد اسلام کو عزتیں ملنا شروع ہو گئی، اسلام کو عروج ملنا شروع ہو گیا، اسلام کو کامرانیاں ملنا شروع ہو گئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات اسلام کے لیے بعض اوقات دبنا بھی پڑتا ہے، پیچھے ہٹنا بھی پڑتا ہے۔ جیسے شیر ہے نا، وہ 2 قدم پیچھے جاتا ہے تو یہ نہیں وہ ڈر گیا ہے، بلکہ وہ 2 قدم پیچھے اس لیے ہٹتا ہے کہ میں اور رفتار کے ساتھ آؤں اور میں کیا کروں، اپنے مد مقابل پر حملہ کروں۔ اسلام یہاں سے 2 فیٹ پیچھے تو ہٹا ہے، بہت ساری باتوں کو تو مانا ہے، لیکن پھر وقت نے، یہ تاریخ نے یہ بتایا ہے اور بڑے بڑے مورخین نے یہ لکھا ہے کہ یہ معاہدہ حضور کا ایسا تھا کہ زندگی کے اندر جتنی بھی جہاد اور جتنے بھی کام حضور نے اس سے پہلے کیے تھے یہ ان سب پہ بھاری تھا۔ کیوں؟ اس کے بعد اسلام پھر پوری دنیا میں پھیلا ہے اور پورے عالم میں اسلام نے کیا ہوا ہے، اپنی کرنوں کو پہنچایا ہے۔ تو میرے بھائیوں کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ اسلام بڑی عزتوں والا مذہب ہے۔ اسلام زمانے میں دبنے کو نہیں آیا، تاریخ سے یہ مضمون ہم تم کو دکھا دیں گے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے، یہ دبنے والا نہیں ہے۔ لیکن ایک ہی صورت ہے اسلام کی کمزور ہونے کی، وہ یہ ہے کہ ہم ٹوٹے رہیں، ہم بکھرے رہیں، ہم فرقوں میں، جماعتوں میں، قومیت میں اور ہم ملکوں کے اندر تقسیم۔ جس دن ہم ایک ہو گئے اور ہم ایک جماعت بن گئے، دیکھیے گا وہ پہلا دن ہوگا ہمارے عروج کا، وہ پہلا دن ہوگا ہماری کامرانی کا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ایک جماعت بنائے اور مسلمانوں کو وہی عزتیں، وہی عروج، وہی کامرانی عطا فرمائے جو اللہ نے صحابہ کے دور میں عطا فرمائی تھی۔ وما علینا الا البلاغ۔